والشمس والقمر بحسبان، جو چاند ہے اور جو سورج ہے وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ یہ دو گنتیاں تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، چاند کی بھی اور سورج کی بھی۔ تو سالوں کا تعین، کیلنڈر کا تعین دو اعتبار سے ہوتا ہے، شمسی اور قمری۔ شمس آپ جانتے ہیں سورج کو کہتے ہیں، اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ جن کا تعلق، جن کا حساب سورج کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے ان کو بولا جاتا ہے شمسی، جن کا حساب چاند سے لگایا جاتا ہے ان کو بولتے ہیں قمری۔ اچھا، پھر ان کے لیے دو اور اصطلاح آ گئیں، ان کے لیے دو اور تعریفیں آ گئیں، ہجری اور عیسوی۔ جہاں تک عیسوی کیلنڈر کی بات ہے، یہ سلطنت روم بڑے علم و فن اور کرو فر والی سلطنت گزری ہے اور بڑا عرصہ سلطنت رہی۔ ان لوگوں نے جس کیلنڈر کو استعمال کیا اپنے دور میں، اسی کیلنڈر کی بعد میں عیسائیوں کے پادریوں نے چھان بین کی، تہذیب کی، کانٹ چھانٹ کی، کچھ اضافہ کیا۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں جی موبائل کا اپ ڈیٹ ورژن آ گیا ہے، تو انہوں نے اسے اپ ڈیٹ کیا۔ جب اپ ڈیٹ کیا تو پھر انہوں نے اس کو جوڑ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور کہا کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہ رائج تھا۔ سرکار کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 500 سال کا فرق ہے۔ عیسوی کیلنڈر اب عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے، یہی تصور کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلا۔ اور جہاں تک ہجری کی بات ہے تو وہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا، اس لیے پھر اس کو ہجری کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو عیسوی بول دیا جاتا ہے۔ یہ دو سالوں کا تعین ہو گیا، دو کیلنڈروں کا تعین ہو گیا، عیسوی اور ہجری، یا پھر قمری اور شمسی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں سالوں کا کوئی تعین نہیں تھا، کوئی کیلنڈر رائج نہیں تھا، کوئی کیلنڈر چلتا نہیں تھا۔ عیسوی کیلنڈر کا وجود تھا، استعمال نہیں کرتے تھے، مہینے قائم تھے۔ یہ جو مہینے ہیں، یہ جو ماہ، منتھ، یہ قائم تھے۔ جس طرح کہ وہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ولا صفرا، سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں، اسی طرح دیگر مہینوں کا ذکر بھی احادیث میں ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے۔ تو عرب کے لوگ سال کو پھر کیسے تعین کرتے تھے؟ جب کوئی اہم واقعہ رونما ہو جاتا اسی کا نام ڈال دیتے، جس کی واضح مثال ہے سرکار کی ولادت باسعادت سے پہلے ہاتھی والا واقعہ پیش آیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عام الفیل سے اتنے دن بعد یہ واقعہ ہوا۔ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، عام عین کے ساتھ، عام سال کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو سال ہے یہ عام الفیل والا سال ہے، جس سال کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا اس سال سے منسوب کر دیتے، باقاعدہ نام نہیں ہوتا تھا 2000 اتنا 2000 اتنا فلاں، یہ نام نہیں ہوتا تھا، بر نشانی 10 سالوں تک
کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں آیا. 10 سالوں تک بھی اگر کوئی بڑی بات واضح نہیں ہوئی تو وہ پیچھے سے ہی عام الفیل کے 10 سال بعد، عام الفیل سے اتنے مہینے بعد، تو عرب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بھی، اعلان نبوت ہونے پر بھی کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا تھا، مہینے استعمال ہوتے تھے. اور بڑی نسبت جب ہو جاتی، کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تو پھر اس کو وہ یاد دہانی کے طور پہ شمار کر لیتے. فلاں کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل کے اتنے دن بعد ہوئی. ولادت بھی اسی طرح بیان کی جاتی، تاریخیں بھی اس طرح بیان کی جاتی. نکاح رکھنا، کوئی اور معاملہ کرنا ہوتا تو اسی طرح رکھا جاتا تھا، فلاں سے فلاں دن بعد. وقت گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، صحابہ اکرام نے سوال کرنے شروع کر دیے. جس طرح میں نے یہ آیت پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہینے کے بارے میں، یہ مہینے کیا ہیں، یہ شمس اور قمر کا اعتبار کیا ہے. اب سرکار نے وضاحتیں فرمانا شروع کر دیں، دین کے اصول بھی اسی کے مطابق بننا شروع ہو گئے. 4 ماہ 10 دن عدت ہے جی. وہ مہینے تھے تو فرمایا 3 ماہ عدت ہے جی. سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے جی. اب یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی. سال ہے تو زکوٰۃ ہے، جب سال گزر گیا تو زکوٰۃ ہو جائے گی. یعنی ان ساری چیزوں کا وجود تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی رہے تو آپ نے ان چیزوں کو باقاعدہ کیلنڈر کے طور پہ استعمال نہیں کیا. حضرت صدیق اکبر کی خلافت تقریباً 2.5 سال رہی تو انہوں نے بھی بطور کیلنڈر ان کو استعمال نہیں کیا. اب باری آ گئی حضرت عمر کی. حضرت عمر کا جو ابتدائی دور تھا تو آپ نے دیکھا کہ ضرورت پڑ رہی ہے، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی آپ کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں، کوئی پہلے آ رہے ہیں، کوئی بعد والے آ رہے ہیں، کچھ معاملات بھی بنے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خط کب کا ہے. تاریخ کوئی نہیں لکھی ہوئی. اگر تاریخ لکھی ہوئی ہے تو سال کوئی نہیں لکھا ہوا، اگر مہینہ لکھا ہوا ہے تو سال کا پتہ نہیں ہے. یہ کوئی سال، کوئی کیلنڈر منتخب کر لیا جائے. آپ نے شورا طلب کی، صحابہ کو جمع کیا اور پھر مشورہ کیا کہ ہم کوئی سال شروع کر لیں، کوئی کیلنڈر شروع کر لیں، کوئی نام دے لیں ہم. تو پھر مختلف رائے آنا شروع ہو گئی. ایک رائے تو یہ تھی کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم کیلنڈر شروع کر لیں اپنا مسلمانوں کا. بعض نے کہا نہیں، ایسے کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تب سے ہم شروع کر لیتے ہیں. اچھا یہ کچھ دیر جاری بھی رہا. نبوی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، اتنی نبوی اتنی نبوی، یہ بھی ایک کیلنڈر ہی تھا لیکن یہ زیادہ چل نہیں پایا. ایک اور رائے قائم ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع کر لیا جائے. اور چوتھی رائے یہ قائم ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے شروع کر لیا جائے. جب پردہ فرمایا تب سے سال شروع کر لیا جائے. وہ پہلا سال ہے، وہ دوسرا سال ہے، وہ تیسرا سال ہے، شروع کر لیا جائے. سرکار کی ولادت با سعادت والا بھی اس پہ بھی اتفاق نہ ہوا، اعلان نبوت پہ بھی اتفاق نہ ہوا. وفات شریف کے متعلق بھی علماء نے لکھا، بلکہ فتح الباری کے اندر امام اسقلانی نے لکھا کہ صحابہ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے غم کی تازگی کا ذریعہ بنے گا، غمگین کر دے گا جب یہ لفظ بار بار ہم سنیں گے. تو ہجرت مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشیوں کا ذریعہ اور اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہے. جب اسلام پھلا پھولا، جب اسلام کونے کونے اور رخنے رخنے، ملک ملک کے اندر، کریا کریا کے اندر جانے لگا تو وہ ہجرت تھی. تو ہجرت سے شروع کرتے ہیں. تو اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ پہلا سال، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر چوتھا سال، یعنی یہ پھر کیلنڈر مسلمانوں میں رائج ہو گیا. اور یہ رائج ہوا ہجرت مبارک سے.
جب سرکار نے ہجرت کی۔ اب یہ مسئلہ بن گیا کہ شروع مہینے کہاں سے کریں۔ یہ سب سے پہلے جس بندے کے سر کے اوپر صحرا ہے کیلنڈر کا، وہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ کیلنڈر رائج نہیں تھا، تو یہ کیلنڈر رائج کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ امام سیوطی نے لکھا کہ یہ آپ کی اولیات کے اندر ہے، پہلے آپ نے جو کام شروع کیے۔ مہینوں کے بارے میں مختلف رائے آتی رہی، بالآخر محرم کے مہینے کے اوپر یہ اتفاق طے ہوا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا شمار ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم آگے محرم کے مہینے تک۔ شروع ہم نے جو بات سنی ہے وہ ہم نے یہ سنا کہ اسلام کے اندر مہینوں کا ذکر بھی ہے، بلکہ قرآن کے اندر بھی ہے، شمسی اور قمری کیلنڈر کی بات بھی ہے۔ اب وہ رائج کیسے ہوئے، وہ بنے کیسے، ان کا وجود کیسے ہوا، ارتقاء جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب جب محرم کے اوپر آ گئے تو محرم کا مہینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی محترم سمجھا جاتا تھا، عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ احترام لوگ جنگ نہیں کرتے تھے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تب بھی لوگ روزے اپنی ترتیب کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، یہ روزہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کے روزے کو فرض قرار دیا گیا، محرم کے روزے کو۔ عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں، 10 محرم جسے ہم کہتے ہیں، یہ فرض کے درجے تک پہنچ گیا۔ جب وہ مہینے آ گئے تو پھر اجازت مل گئی کہ چاہے روزہ رکھا جائے یا چاہے روزہ توڑ دیا جائے، پھر اس کی گنجائش بنتی چلی گئی۔ محرم الحرام سرکار کے دور میں بھی جب آیا تو بڑی عزت اس کو ملی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہیں، جس طرح سفر المظفر کے مہینے کے متعلق ہیں، دیگر مہینوں کے متعلق ہیں، سرکار سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کی ارشاد فرمائی۔ بلکہ عاشورہ کے روزے میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں گمان ہے کہ 1 سال سابقہ کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ تو 10 محرم کے روزے کی جو نسبت تھی، جو اعجاز تھا، جو فضیلت تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں ارشاد فرما گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو عیسائی تھے، جو غیر مسلم تھے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ کئی بار حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار آئے مدینہ منورہ تو لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ کس طرح خوشی کا دن ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو فتح دی تھی، ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا شکرانے میں روزہ رکھنا بھی یہ سنت ہے اور طریقہ ہے، اور حدیث میں اس کی بات ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی ولادت کا دن ہے، اس دن شکر کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو شکرانہ صرف اور صرف بمباری کر کے نہیں ہوتا، یہ بندوقیں اور پسٹول اور یہ مختلف چیزیں چلا کے نہیں ہوتا، یہ بم اور دھماکے کر کے صرف خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کا ذریعہ روزہ بھی ہے کہ ہم روزہ رکھ کے بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکتے۔ اچھا جی، ہم بات یہ کر رہے تھے، سرکار وہاں پہنچے تو کہا روزہ کیوں رکھتے ہو جی؟ ہم تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو یہاں میں فتح عطا فرمائی۔ فرمایا اچھا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن روزہ کیسا رکھیں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے 9 اور 10 کا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو پھر ہم 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ عبادت کرنے کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی مشابہت قبول نہیں ہے عبادت کرنے میں۔ اس جملے کے اوپر غور کریں، عبادت کرنے میں، بندگی کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اس کی اطاعت کرنے میں کافروں کی مشابہت سرکار کو پسند نہیں ہے کہ یار وہ بھی تو عبادت کا فرمانا نہ انہوں نے کہیں رل نہ جائیے، وہ 10 دا رکھ دینے تو اسی 10 11 دا رکھاں گے یا 9 10 دا رکھاں گے، انہوں نہ رلنا نہیں۔ تو جڑا وال بھی انہوں طرح کٹاوے تو کپڑے بھی انہوں طرح رکھے تے گھر بھی انہوں طرح بناوے
نہیں گھر دے وچ جناب ہے کہڑی گل ہوئی بھی گھر بھی انہاں طرح دا تے جس طرح مرضی بناؤ. اللہ دے بندیوں مسلمان دے گھر دی ایک علامت ہے وضو والی جگہ ہونی چاہیے, نماز پڑھنے والی جگہ. مسجد بیت جہاں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ان دو چیزوں کے بار بار جگہ جگہ یہ چیزیں ملیں گی. گھر کے اندر وضو خانہ کیوں؟ نماز نہیں پڑھنی, وضو نہیں کرنا, دن میں 5 بار وضو کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وضو کی ترتیب ایک الگ سے ہوتی ہے, بیٹھ کے وضو کرنا مستحب اور بہتر طریقہ ہے. وضو ہاں بے شک ایک ہی ٹوٹی لگی ہو, وہ نماز کے لیے کمرہ تو مختص ہونا چاہیے. ٹی وی والا کمرہ ہر بندے دے گھر وچ ہے, پاویں ٹی وی آوے یا نہ آوے, پاویں ماڑا ہے, روٹی بھی نہیں پکتی, ڈیزائن بنانا ہے ہاں جی ٹی وی والا کمرہ کہڑا ہے جی, ایتھے ٹی وی والا کمرہ بناؤ جی. او یار وضو خانہ کدھر گیا تیرا؟ پھر تو مولوی صاحب نو کہنا نا جی گھراں وچ کیڑی کافراں نال مشابہت ہو گئی, تسی تے ہر شے نوں انجی لے ٹردے ہو. وہ اللہ کے بندے جب تو نے گھر بنایا تو نے وہاں کو کاپی کیا, یہ تو مسلمانوں کی شیوا ہی نہیں تھا. مسلمان کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کے لیے جگہ ہونی چاہیے, نماز کے لیے کمرہ خاص ہونا چاہیے. جن گھروں میں بچے ہیں آپ جانتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا نماز پڑھنی کہاں پہ جی, بچے نے تو یہاں پہ بھی پیشاب کیا ہوا ہے, یہاں پہ بھی کیا, جگہ ملتی کوئی نہیں. اسلام کا طریقہ کیا تھا کہ گھر میں ایک کمرہ خاص ہونا چاہیے نماز کے لیے, تلاوت کے لیے, جسے ہم مسجد بیت کہہ سکیں. چلو کل عورتوں کو اعتکاف کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پہ اعتکاف بھی بیٹھ جائیں, ضرورت پوری ہو جائے. نماز پڑھنی ہے اس کے لیے وضو خانہ تو ہو, لیکن ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں. تو یہ ہر معاملے میں مشابہت ان کی, ہر معاملے میں مشابہت ان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو روزہ رکھنا بھی ان کی طرح پسند نہیں آیا. فرمانا او روزہ رکھتے ہیں 10 دا تے اسی 10 دا نہیں رکھنا, اسی 9-10 دا رکھاں گے یا 10-11 دا رکھاں. تو یہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنا الگ رہنا, ان سے کتنا محبوب ہے. لوگ کہتے نہیں یار دین کی بات کرنی ہے, اسلام کی بات کرنی ہے, کوئی نہیں یار وہ بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں, وہ بھی تو کسی نبی کو ماننے والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ واقعہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجیل مقدس پڑھنے لگے, سرکار کا رنگ سرخ ہو گیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے دیکھو سرکار کی حالت دیکھو کیا ہو گیا. پھر انہوں نے معافی مانگی, سرکار فرمایا قرآن کی ہوتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے تسی کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ ہم کہتے نہیں یار دین پڑھنا چاہیے یار, کوئی نہیں چرچ بھی ٹر جانا چاہیے, وہ شیعہ دے ماں باڑے بھی ٹر جانا چاہیے, وہ فلان جگہ دے وہ کوئی نہیں یار سارے ایک ہی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے یا کسی اور کے راستے پہ چلنا ہے؟ سرکار تو کتاب انجیل نہیں پڑھنے دے رہے, وہ بھی مجھے نہیں اور آپ کو نہیں, حضرت عمر کو. کیا حضرت عمر نے نعوذ باللہ پڑھ کے گمراہ ہو جانا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے, سرکار کہتے ہیں نا مجھے یہ پسند نہیں ہے, اور بڑا غصہ آ گیا, بڑا جلال مبارک آ گیا, کہا نا یہ نہیں پڑھنی. ہمارے اب بھی بڑا طبقہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے, وہ اسکول کی 4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو کہا نا وہ میں نے انجیل مقدس رکھی ہوئی ہے میں وہ پڑھتا ہوں, قرآن تو علی تک پڑھیا نہیں, قرآن تو سمجھ نہیں آتا, قرآن دی تعلیمات تیرے اندر اتری نہیں, تو کہنا میں انجیل پڑھنی. اللہ کے بندو اپنی کتب کا ہم سے مطالعہ ہوتا نہیں ہے, اپنا دین ہم سے سیکھا نہیں جاتا, ہم اوروں کی فکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی کما چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا, تو پھر اپنا بھی ہم طریقہ بھول جاتے ہیں, ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا. تو دین بڑا خوبصورت دین ہے. ایمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی صورت بھی ایک لمحے کے لیے بھی بندے کے دل کے اندر یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ یار اسلام سے بڑا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے, یا میں وقتی طور پہ اسلام سے دور ہو جاؤں. سب سے بڑی بات یہ ہے اسلام کے بارے میں ہر لحاظ سے اس کا دل مطمئن ہونا چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ہم نے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی, ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں, ایک روزہ 9 کا رکھیں گے, ایک روزہ 10 کا رکھیں گے. محرم شریف کے حوالے سے, عاشوراء کے حوالے سے ایک اور بات بھی احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ جو بندہ عاشوراء کے دن 10 محرم والے دن اپنے خاندان کے اوپر فراخی کرتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے, ان کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے, اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالے گا. یہ حدیث ضعیف ہے
یہ حدیث ضعیف ہے۔ اصول یہ ہے حدیث ضعیف کے کئی طرق مل جائیں، حدیث ضعیف کے کئی طرق آ کے مل جائیں، کئی طریقوں سے حدیث ضعیف آ جائے تو وہ کئی طرق کی وجہ سے تقویت پا کے ضعف کے درجے سے نکل کے حسن کے درجے میں آ جاتی ہے، جسے ہم قبول کہتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے اور فن حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، محدثین میں ہیں، بڑا نام ہے آپ کا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے کئی طرق جب جمع ہو گئے، کئی روایتیں شامل ہیں، ایک نے بھی بیان کیا، دوسرے نے بیان کیا، تیسرے نے بیان کیا، چوتھے نے بیان کیا کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اچھا، اس کی آسان مثال میں آپ کو دوں، بندہ بشک کمزور ہو، ایک بندہ کمزور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اس کی بات پکی نہیں ہے، وہ آپ کو آ کے کہے جنا والے یہ واقعہ ہو گیا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ بندہ کمزور ہے، آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، نہیں یار ہے تو اگے بھی چھٹتا رہتا پتہ نہیں، آپ اس کی، یہ ہے ضعیف بندہ، اس کو کہتے ہیں یہ بات ضعیف ہوگی، کمزور ہو گئی۔ وہاں واقعہ ہوا، اس نے آ کے کہا یار یہ ہو گیا، آپ نے اس بندے کی وجہ سے کہہ دیا نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آگے پیچھے بھی عجیب جی باتیں کرتا ہے، اس کی بات قبول نہیں ہے۔ اچھا، وہ بندہ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہے، ایک اور بندہ آ گیا، یار جنا والے میں یہ واقعہ ہوا ہے، ان دونوں کی باتیں سیم ہیں، اچھا یہ بندہ بھی اعتبار والا نہیں ہے، پھر تیسرا بندہ آ گیا، پھر چوتھا بندہ آ گیا، ان کی باتوں کے اندر بھی فرق نہیں ہے، اور شاعرہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مختلف طرق۔ تو جب مختلف طرق جمع ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی پھر لوگ کہہ ہی دیتے ہیں نہیں یار جدو سارے کہتے ہیں میں نے گل مان لی ہے، گل واقعی نہیں ہونی۔ تو اس طرح ضعیف حدیث جو ہے وہ تقویت پا کے جب دیکھا فلاں صحابی سے بھی روایت ہے، فلاں تابعی سے بھی روایت ہے، بعد والے تابعین نے بھی لکھا ہے کہ فلاں حدیث کی کتاب کے اندر بھی ہے، فلاں حدیث کتاب کے اندر بھی ہے، اب وہ ساری حدیث جمع ہو کے وہ ضعف کے درجے سے نکل کے حسن کے درجے میں آ جاتی ہیں، پھر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا گو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ مختلف طرق کی وجہ سے حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، اس واسطے عاشوراء کے دن اپنے خاندان کے اوپر جو فراخی کرتا ہے، جو کھانے پینے کے حوالے سے، ضروریات کے حوالے سے اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ اب محرم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہاں تک تو محرم کی باتیں ہوں گی احادیث کے حوالے سے، جب سے یہ 10 محرم کا واقعہ ہوا، امام پاک کی شہادت کا واقعہ ہوا، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام پاک کی جو شہادت ہے وہ عظیم تر شہادت ہے، اور یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن سے ذرہ برابر بھی اگر بندہ اپنے آپ کو بغض کی طرف لے جائے تو ایمان اس کا کامل نہیں ہے۔ وہ فضیلت میں آپ نے کئی احادیث سنی ہوں گی، ان پاک ہستیوں کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی کاملیت ہے۔ اچھا، ہم بات یہ کرنے لگے ہیں کہ 10 محرم کے بعد محرم کے حوالے سے طرح طرح کی روایات اور طرح طرح کے معاملات آنے شروع ہو گئے۔ اچھا، بعض احادیث بھی کر کے بیان کر دی جاتی ہیں کہ جو ان کی محبت میں، امام پاک کی محبت میں رویا تو پھر اس کو فلاں کر دیا جائے گا، تو فلاں دے دیا جائے گا، تو ایسے ہو جائے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ ایک تو غم منانا نہیں چاہیے، محرم کے حوالے سے غم منانا نہیں چاہیے۔ غم منانا اور ہے اور غم کا آنا اور ہے۔ غم منانا منع ہے، ایک بندے کا دل مغموم ہو گیا، ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں وہ واقعہ کا تصور ذہن میں آیا، جس طرح ایک خوشی کا پہلو آئے اور سال بعد وہ دن آئے تو بندہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو جب وہ واقعہ بندے کے ذہن میں آیا، بندہ پریشان ہو گیا، بندے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو یہ ایک اچھا کام ہے، یہ محبت والا کام ہے۔ لیکن اپنے آپ کو سوگ کی صورت میں لے آنا اور کالے کپڑے پہن لینا اور کھانا پینا چھوڑ دینا اور پھر یہ کر لینا، بعض جگہوں پہ تو وہ چارپائی کو الٹی کر لینا اور پاؤں سے جوتے اتار دینا، اور پھر یہ کہنا کہ نہ جو نئی نویلی دلہنیں ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر سے واپس ماں باپ کے گھر میں آ جائے، اور میاں بیوی کا آپس میں دور ہو جانا، یہ شریعت اور اسلام نہیں، اور نہ یہ دین نے سکھایا۔
اور نہ ہی یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع کر کے گئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حکم دے کے گئے کہ نانا محرم کے مہینے میں جن کا نکاح ہوا ہے وہ عورتیں واپس اپنے گھروں میں آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک رسم ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، گھڑ لی ہے۔ بعض جگہ پانی کا تو پہلے ہی زیادہ استعمال کرنا، بیجا استعمال کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسی صورتحال پائی جاتی ہے کہ لوگ بالکل ہی پانی استعمال کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں نا کربلا والوں کے لیے تو پانی تھا نہیں تو ہم پانی استعمال نہیں کریں گے۔ تو اب یہ پانی کا جو ضروری استعمال ہے وہ تو کہیں بھی منع نہیں ہے اور وہ کسی حد میں بھی روکا گیا نہیں ہے۔ محرم شریف کے حوالے سے عمومی طور پہ ہمارے نوجوان یہ چلے جاتے ہیں دوسری سائڈوں پہ، مجالس کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہ ماتمی جلوس دیکھنا چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے وہ گھوڑا نکل رہا ہے تو وہ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ جو کام کرنا حرام ہے وہ دیکھنا بھی حرام ہے، یہ اصول ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم کون سا کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں ماتم کرتے، ہم تو ماتم کو برا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں جاتے کیوں ہیں؟ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مدد کر کے ان کے جلوس کو پروموٹ کرنا اور وہاں ان کے اجتماع کو بڑا کرنا، ظاہر ہے آپ کے جانے کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوا، اور آپ وہاں گئے، ان کو فائدہ ہوا، آپ کو نہیں، ان کو فائدہ ہوا کہ وہ اپنی نحوست کو مزید پھیلا سکے۔ تو یہ معاملے نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر ہمارے بعض نوجوان وہ نوحے لگا لیتے ہیں تو نوحے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ان نوحوں کو کبھی آپ دیکھیں، ان کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ایسے کلام ہوتے ہیں، امام پاک کے لیے ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ رب العزت کی شان والی باتیں ہیں۔ امام حسن اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ایسے ایسے من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں کہ جن کا نہ حدیث سے تعلق ہے نہ قرآن سے تعلق ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو خالصتاً دین اسلام دیا ہے اور پوری قرآن و سنت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کا ایک سنہری اصول دے دیا ہے، تو ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ محرم کی ابتدا جب ہوتی ہے تو تب بھی شہادتیں نظر آتی ہیں، اور محرم کی جب انتہا ہوتی ہے تو تب بھی ہمیں شہادتیں نظر آتی ہیں۔ آپ مزید اس کو یوں کہہ لیں کہ جو اسلامی سال ہے اس کا اینڈ بھی قربانیوں کے اوپر ہے اور اس کی ابتدا بھی قربانیوں کے اوپر ہے۔ گویا کہ بندے کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ قربانی کے لیے تیار رہنا۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ گردن کے اوپر چھری چلائی جائے گی تب بھی قربانی ہوگی۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے گناہ کر لے، اور آپ گناہ کر بھی سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے گناہ نہیں کرتے، یہ قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی ہے۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ سود لے لے، آپ کہتے ہیں نا میں نہیں لینا، یہ قربانی آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ اثار ہے، یہ اللہ رب العزت کے راستے پہ لگنا، یہ بھی ایک جہد کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ہمیں یاد آتی ہے جب سال کا اینڈ ہوتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ کے اندر وہ بھی بڑی عظیم قربانی تھی۔ پھر اب اگلا مہینہ جو شروع ہو گیا، یہ سال کا اینڈ ہے، سال شروع ہو محرم میں، تو یکم محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم پرسنالٹی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دیکھیں پچھلے جمعے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے گھر میں 2 سرکار کی شہزادیاں ہیں، تو وہ اہل بیت میں داخل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ اب دیکھیں رشتہ داری بنی کہ نہ بنی، کتنی واضح۔ حضرت عمر کی بیٹی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب یہ بتائیں، یہ رشتہ داری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب ان لوگوں پر سرکار کو کتنا اعتماد تھا جدھر جا کے رشتہ داری کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود خدا کے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں،
جہاں تک حضرت عمر کی بات ہے قرآن کی درجن کے قریب آیات ایسی ہیں، حالانکہ بڑی تعداد بھی لکھی، لیکن درجن کے قریب تو سارے علماء متفق ہیں کہ درجن کے قریب آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی. یعنی مرضی سے مراد یہ نہیں وہ چاہتے تھے، انہوں نے جو کہہ دیا تو ہو گیا، یعنی ان کی ایک محبت تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایک یہ عظمت اور رتبہ عطا کیا کہ کاش ایسے ہو جائے، ایسے ہو جاتا تھا. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسے ہو نا جی، ہم جب عمرہ کر لیتے تو مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھیں، تو یہ حکم نازل ہو گیا. یعنی اس طرح کی کئی ایسی چیزیں اسلام کے اندر آئیں، حضرت عمر نے خواہش کی، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا. اتنے عظیم بندے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے. سرکار فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی عمر نبی ہوتا، یہ صحیح حدیث کی بات ہے، میرے بعد نبی ہوتا عمر نبی ہوتا، تو وہ عظیم شخصیت کی جو شہادت ہے وہ 1 محرم کو ہے، 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 محرم کو حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا. تو یہ سارا سال گویا کہ ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنے کا درس دے رہا ہے اسلامی کیلنڈر، کہ سال کے آخر پہ بھی قربانیاں ہیں، سال کے شروع پہ بھی قربانیاں ہیں. تو بندہ یہی کہے کہ یار میں قربانی دینی ہے. ایک پرانے آخیا نا میں وہی جگہ لینی ہے، دوجا بھی آخیا نا میں وہی لینی ہے. لڑائی کا ماحول بن گیا، رشتہ داری خراب ہونی، انہوں نے کہا چل کوئی نہیں خیر یار تو لے لے، یہ قربانی ہے، میں ایتھے ہی کندھ رکھنی ہے. لڑائی ہونے انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے یار ایتھے ہی رکھ لے، یہ بھی قربانی ہے. میں فلاں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے یار کر لو یار، یہ بھی قربانی ہے. اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بالخصوص یہ دعا فرمائیں. اچھا وہ جو شمسی جنوری جب شروع ہوتا ہے تب بھی اگر آپ دعا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن ہمارا چونکہ زیادہ تعلق سارا نظام روزوں کا نظام، ہجرت یہ قمری سال کے اوپر ہے، طلاق کے جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق قمری سال کے ساتھ ہے، پھر زکوٰۃ کا سارا سسٹم قمری سال کے ساتھ ہے، تو ہمارا جو بنیادی سسٹم ہے وہ جو اسلامی سال ہے اس کے ساتھ ہے. آج پہلا جمعہ ہے اس کا، تو ہمیں کچھ نفل بھی پڑھنے چاہیے، کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے، کوئی نئے عزم بھی کرنے چاہیے، کوئی پرانیوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی کا ایک اور سال، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور سال بیت گیا. ظاہر ہے یہ 60 سالہ زندگی ہے تو 1 سال سے گھٹ ہو گیا، اس کے اوپر پشیمانی بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ نئے سال کی ابتدا ہو گئی ہے جی. اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ خیرات بھی کریں، نوافل بھی ادا کریں، کہ جمعہ بڑی مقدس چیز ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے اچھا سال کی ابتدا بھی اب ہو رہی ہے نا جی، سال کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، جمعے کی ابتدا بھی ہو گئی، یا اللہ سارا سال برکت والا ہونا. یہ تو صرف پورے سال کی بات ہے، ہر مہینے پہ سرکار دعا کرتے تھے یا اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہو. اب کبھی بھی دیکھیں نا چاند دیکھنے کی دعا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ ہو، یہ مہینہ ہمارے لیے خیر کا مہینہ ہو. تو سال کا کیا مقام ہوگا، ہر مہینے کی دعا کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ خیر والا ہو، سب کا سال میں جو اوچ نوچ ہوئی ہے ہمیں معاف فرما. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.